شیخ نے پریشان ہو کر سوال کیا، اب یہ تمام جوتے باہر کیوں لے جا رہے ہو؟ اسماعیل نے پریشان سا ہو کر جواب دیا، دھونے کے لیے نانا جان۔ دھونے کے لیے؟ ہاں نانا جان، بات یہ ہے کہ آج میں نے ان میں گٹھلیوں کے بجائے رسدار کھجوریں ڈال دی تھیں۔ ٹھہرو نالائق۔ شیخ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسماعیل اور امین جلدی سے باہر نکل گئے۔ سونے سے پہلے ثریا نے طاہر سے کہا، آپ نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام نہیں پوچھا؟ طاہر نے جواب دیا، میں نے دہلی سے رخصت ہوتے ہوئے ایک نام بتا دیا تھا۔ تم نے عبدالعزیز کے سوا کوئی اور نام تو نہیں رکھ دیا؟ نہیں، میں نے یہی نام رکھا ہے، طاہر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ میرا بہترین دوست تھا۔ آپ نے ایک وعدہ پورا نہیں کیا، طاہر نے پوچھا۔ وہ کیا؟ ثریا نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کو بغداد جانے کا موقع ملا تو… ثریا، یہ قصہ نہ چھیڑو، میں شام سے آپ کو بہت پریشان دیکھ رہی ہوں، آپ کے چہرے پر وہ پہلی سی بشاشت نہیں، بتائیے نا کیا ہوا؟ ثریا، یہ بہتر ہوتا کہ آج تم یہ قصہ نہ چھیڑ دیں۔ مجھے معاف کیجئے، اگر وہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ خفا ہو گئی ہے تو میں خود بغداد جا کے اسے منا لوں گی، طاہر نے درد بھری آواز میں کہا۔ اسے منانا اب کسی کے بس میں نہیں، وہ ہم سے بہت دور جا چکی ہے۔ کیا اس کی شادی کسی اور… نہیں ثریا، وہ اس دنیا میں نہیں۔ اوہ معاف کیجئے، طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ذرا باہر گھوم آؤں، اور وہ باہر نکل گیا۔ چاند کی روشنی کھجور کے درختوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ طاہر باہر نکل کر ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا۔ وہ چاند کی روشنی اور تاروں کی چھاؤں میں صفیہ کے ساتھ گزری ہوئی ملاقاتوں کا تصور کر رہا تھا۔ چاند کی مسکراہٹوں اور ستاروں کے قہقہوں کے باوجود فضا میں ایک اداسی سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیر تک بیٹھا رہا۔ آخر کسی کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ثریا نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے خفا ہیں؟ نہیں ثریا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پریشان کیا۔ ثریا آگے بڑھی، اس نے بے اختیار ہاتھ پھیلا دیے اور وہ اس سے لپٹ کر ہچکیاں لینے لگی۔ مجھے بتائیے اسے کیا ہوا؟ کاش میں اپنی جان پر کھیل کر اسے واپس لا سکوں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے چہرے پر ہلکا سا ملال بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ طاہر ثریا کو ساتھ لے کر پھر اسی درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور بولا، ثریا، تم میں وہ سب کچھ ہے جس کی ایک انسان تمنا کر سکتا ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ زندگی کے کسی حادثے نے مجھے تم سے بے پرواہ کر دیا ہے، لیکن صفیہ کی موت ایک ایسا واقعہ نہیں جسے میں جلد بھول سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری مسکراہٹ میرے ہر زخم کے لیے مرہم کا کام دے سکتی ہے، لیکن صفیہ کی موت کے بعد اکثر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے شاید اس دنیا میں خوش ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ایک ایسی مسکراہٹ کی یاد جس میں اشکوں اور آہوں کے ہزاروں طوفان پنہاں تھے مجھے ہمیشہ بے چین رکھے گی۔ ثریا نے کہا، میں اس کے متعلق سننا چاہتی ہوں، شاید آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ میں مسرت کی مسکراہٹوں میں ہی نہیں، غم کے آنسوؤں میں بھی آپ کی شریک ہوں۔ تو سنو۔ طاہر صفیہ کی داستان حیات کے آخری ورق الٹ رہا تھا اور ثریا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ جب طاہر نے یہ قصہ ختم کیا تو ثریا نے کہا، جب آپ اس مہم سے فارغ ہو کر بغداد جائیں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں اس کا ادھورا کام پورا کروں گی۔ بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک کے شہروں سے حوصلہ افزا پیغامات نے سلطان جلال الدین اور اس کے سپاہیوں میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ سلطان نے آذربائیجان پر یلغار کی اور بہت سے علاقے ان حکمرانوں سے چھین لیے جنہیں سلطان سے غداری کے صلے میں تاتاریوں نے حکومت عطا کی تھی۔ پھر اس نے گرجستان اور تفلیس کا رخ کیا۔ تفلیس میں اس کی فتوحات کی رفتار حیرت انگیز تھی، لیکن اچانک اسے کرمان سے براق حاجب کے باغی ہو جانے کی اطلاع ملی۔ سلطان نے اپنے ساتھ 3000 اور سوار لے کر یلغار کرتا ہوا 17 دن میں تفلیس سے کرمان پہنچا۔ براق حاجت نے معذرت کی اور اپنے وعدوں پر قائم رہنے کا یقین دلایا۔ سلطان واپسی پر چند روز اصفہان ٹھہرا۔ یہاں اسے خلیفہ ظاہر کی وفات اور خلیفہ مستنصر کی جانشینی کی خبر ملی، اور اس کے ساتھ ہی اسے یہ خبر ملی کہ تفلیس میں وہ تاتاریوں کے ہاتھوں بکے ہوئے سرداروں نے پھر بغاوت کر دی ہے اور وہ عیسائیوں کی مدد سے آذربائیجان کے شہروں پر حملے کر رہے ہیں۔ سلطان یہ سن کر یلغار کرتا ہوا آذربائیجان پہنچا اور چند ہفتوں میں باغیوں کی سرکوبی کرنے کے بعد تبریز لوٹ آیا۔ تبریز پہنچ کر سلطان کو معلوم ہوا کہ تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج ریگ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں۔ سلطان کے پاس فوج قوت سے زیادہ نہ تھی، لیکن آئے دن اسے یہ خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ طاہر کی کوششوں سے دور دراز کے اسلامی ممالک سے رضاکاروں کے دستے بغداد میں جمع ہو رہے ہیں۔ بعض رضاکار براہ راست تبریز کا رخ کر رہے تھے۔ تاتاریوں کے رے پہنچ جانے کے بعد سلطان کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ تاتاری موصل کی طرف پیش قدمی کر کے بغداد اور دوسرے اسلامی ممالک سے اس کی رسد اور کمک کے راستے منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے یہ خدشہ بھی محسوس کیا کہ اگر تاتاری رے سے ہمدان پہنچ گئے تو ممکن ہے کہ وہ کردستان اور موصل تک ایک طویل دفاعی مورچہ بنانے کی بجائے
سیدھے بغداد پر حملہ کر دیں اور عالم اسلام کا یہ آخری مورچہ بھی نابود ہو جائے۔ چنانچہ سلطان نے تاتاریوں کی تمام توجہ اپنی طرف مبذول رکھنے کے لیے اصفہان کا رخ کیا اور چند دن کی تیاری کے بعد وہاں سے رے کی طرف کوچ کر دیا۔ رے کے قریب تاتاریوں کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور جان توڑ حملوں سے اس نے تاتاریوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن سلطان کے بھائی غیاث الدین نے، جو فوج کی بائیں بازو کی قیادت پر فائز تھا، بدترین غداری کا ثبوت دیا اور اپنی فوج کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تاتاریوں نے سلطان کی فوج کا ایک بازو خالی دیکھ کر قلب پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ سلطان نے پیچھے ہٹ کر دوبارہ لشکر کو منظم کرنے کے بعد حملے کیے، لیکن تاتاریوں کی لشکر کی تعداد اور غیاث الدین کی غداری نے اس کے سپاہیوں کو بددل کر دیا تھا۔ وہ فتح سے مایوس ہو کر فقط سلطان کے حکم کی تعمیل میں لڑ رہے تھے۔ تاتاریوں کی ایک فوج عقب میں پہنچ کر گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر فوج کو پسپائی کا حکم دیا اور مار دھاڑ کرتا ہوا میدان سے نکل گیا۔ تاتاریوں نے اصفہان تک سلطان کا تعاقب کیا، لیکن صحرائے گوبی میں چنگیز خان کی وفات نے تمام شہزادوں اور سرداروں کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ واپس تبریز پہنچ کر سلطان نے عبد الملک کی وساطت سے خلیفہ مستنصر کو خط لکھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے، آپ تیار رہیں۔ تاتاریوں کے واپس آنے تک کوہ البرز سے لے کر آرمینیا تک ان کے عیسائی خلیفوں کی گوشمالی کے لیے میرے مٹھی بھر سپاہی کافی ہیں۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اگر مجھے بغداد آنے کی اجازت دی جائے تو میں تاتاریوں کی دوبارہ دریائے حیون عبور کرنے تک ایک ناقابل تسخیر فوج منظم کر سکوں گا اور ہم تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑ سکیں گے، اور خلیفۃ المسلمین کو کسی مصلحت کے تحت میرا بغداد آنا منظور نہ ہو تو میں بغداد کی حدود سے باہر کسی شہر کو اپنا مستقر بنا کر بغداد کی افواج کا انتظار کروں گا۔ طاہر بن یوسف کی طرف سے سلطان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ وہ مصر اور مراکش کے سلاطین سے امداد کا وعدہ لے کر واپس حلب پہنچ چکا ہے اور شام کے عوام اور امراء سے اس سے امداد کی توقع ہے۔ سلطان نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ تم شام میں اپنا کام ختم کرنے کے بعد فوراً ہندوستان روانہ ہو جاؤ اور سلطان التمش کو اس کے وعدے یاد دلاؤ۔ جس وقت ہم منظم ہونے کے بعد ایران یا خراسان میں تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا فیصلہ کریں گے، سلطان کو اطلاع بھیج دی جائے گی۔ اس صورت میں اگر سلطان التمش افغانستان کی طرف سے تاتاریوں پر حملہ کر دے تو ان کی توجہ بڑھ جائے گی اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ جب تک یہ وقت نہ آئے تم ہندوستان میں رہو۔ کئی جنگیں لڑنے کے بعد سلطان جلال الدین آذربائیجان کے شمال اور مغرب میں وسیع علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس کے سپاہی ان لامتناہی جنگوں سے دل برداشتہ ہو چکے تھے، لیکن سلطان ان کے سامنے بار بار بغداد، مصر، مراکش، شام، عرب اور ہندوستان کی مدد سے تاتاریوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا وعدہ دہرا کر ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ اس کے علاوہ بعض مقامات سے رضاکاروں کے جتھے بھی پہنچ رہے تھے۔ بغداد کے متعلق عبد الملک کی اطلاعات بہت حوصلہ افزا تھیں، لیکن تشویش کے بغیر نہ تھیں۔ خلیفہ مستنصر فوج کی تنظیم کے لیے طاہر کی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ ترک رضاکاروں کے علاوہ اس نے بغداد میں آنے والے رضاکاروں کے لیے بھی اپنی فوج کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑی فوجی درسگاہ بھی قائم کر دی تھی اور عبد الملک کو اس درسگاہ کا ناظم اعلیٰ بنا دیا تھا۔ یہ سب باتیں بہت حوصلہ افزا تھیں، لیکن عبد الملک نے سلطان کے نام اپنے چند مکتوبات میں بعض خدشات کا اظہار بھی کیا۔ اسے سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ خلیفہ درپردہ سب کو تسلی دیتا ہے، لیکن بغداد کے عوام کے سامنے سلطان کی حمایت کرنے سے گھبراتا ہے۔ تاتاریوں کا سفیر جو اس کے باپ کے عہد میں بغداد سے نکالا جا چکا تھا اب پھر واپس آ گیا ہے اور خلیفہ کے ساتھ اس کی لمبی چوڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تاہم جب خلیفہ سے اس کی شکایت کی جاتی ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تیاری کے لیے وقت چاہیے اور اس مقصد کے لیے تاتاریوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنا ضروری ہے۔ عبد الملک نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی لکھا کہ تاتاری سفیر لوٹ مار کی بے پناہ دولت کا ایک حصہ بغداد لے آیا ہے اور اس سے سلطنت کے عمال، علماء اور اہل الرائے طبقے کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ اعلانیہ طور پر تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جلال الدین مایوس ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ شمال مغرب کی مہم سے فارغ ہوتے ہی تبریز پہنچا۔ تبریز میں چند دن قیام کے بعد اسے اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے چنگیز خان کے بیٹے تولائی خان کی قیادت میں دریائے سیحون عبور کر لیا ہے اور ملت اسلامیہ کے چیدہ چیدہ غداروں کا وفد خلیفہ بغداد کے پاس بھیج دیا۔ ملاقات کی درخواست کا جواب آنے پر عبد الملک خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے عبد الملک کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ تخلیہ میں ملاقات کی۔ خلیفہ مستنصر نے جلال الدین کا مکتوب پڑھ کر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، تولائی خان نے 5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ دریائے سیحون عبور کر لیا ہے اور ضرورت کے وقت شاید وہ 5 لاکھ اور کو منگوا سکیں۔ تمہارے خیال میں اس وقت سلطان جلال الدین کے پاس کتنی فوج ہوگی؟
عبد الملک نے جواب دیا۔ یہ درست ہے کہ سلطان جلال الدین کے پاس اس وقت بہت تھوڑی فوج ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نے 60-70 ہزار سپاہیوں کے ساتھ افغانستان میں شیگی توتو کی 2 لاکھ فوج کو عبرتناک شکست دی تھی، اور اب مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ کرمان، آذربائیجان، قفچاق، تفلیس اور آرمینیا کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ خلیفہ نے کہا، اس وقت ہماری ساری فوج 3 لاکھ ہے۔ فرض کرو اگر بغداد سے باہر کسی میدان میں شکست ہو جائے تو تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کا کیا حشر ہوگا؟ عبد الملک نے کہا، اگر خلیفۃ المسلمین آج ہی اعلان جہاد کر دیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں 1 ہفتے کے اندر صرف اس شہر سے 3 لاکھ رضاکار بھرتی کر دوں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مراکش سے لے کر عراق تک ان گنت سپاہی آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہوں گے، وہ صرف آپ کے اعلان کے منتظر ہیں۔ تاتاریوں نے آج ہم پر فتح حاصل نہیں کی، ہمارے انتشار سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن بغداد کی افواج ہمدان پہنچیں گی اس دن ہندوستان سے سلطان التمش بلخ تک پہنچ چکا ہوگا، اور ترکستان، خراسان اور ایران کی بجھی ہوئی راکھ میں انتقام کے شعلے بھڑک اٹھیں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس حالت میں تاتاری دریائے ہیون سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں کریں گے۔ خلیفہ نے کہا، عبد الملک، ہمیں ڈر ہے کہ اگر شکست ہو گئی تو بغداد کا انجام کیا ہوگا؟ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ڈر سے آج تک کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ آپ سوچئے کہ جلال الدین اس وقت عالم اسلام کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، اگر یہ مورچہ ٹوٹ گیا تو ہم تاتاریوں کے سیلاب کو بغداد کی طرف بڑھنے سے روک نہیں سکیں گے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بغداد سے ہماری افواج کب روانہ ہوں گی؟ وقت بہت کم ہے اور یہ ضروری ہے کہ لڑائی سے کچھ عرصہ پہلے ہماری افواج سلطان کے پاس پہنچ جائیں تاکہ وہ انہیں تربیت دے سکیں، لیکن ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ باہر کے ممالک نے ہماری مدد نہ کی تو تاتاری موقع پاتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ اپنا فرض پورا کیجئے اور یقین رکھیے کہ دوسروں کو پیچھے رہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بغداد کے اکثر علماء تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کے مخالف ہیں؟ اکثر نہیں، صرف چند، اور انہیں علماء کہنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ملت کے غدار ہیں جو اپنے ضمیر کی قیمت تاتاریوں کے سفارت خانے سے وصول کر چکے ہیں، لیکن عوام کی ایک بہت بڑی جماعت پر ان کا اثر ہے۔ آپ کے اعلان جہاد کے بعد ان کا اثر زائل ہو جائے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ترکستان سے بھی چند علماء اور سرداروں کا وفد میرے پاس آیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ صرف وہ لوگ ہیں جو قوم کے نوجوانوں کے خون اور قوم کی بہو بیٹیوں کی عصمت کی قیمت وصول کر چکے ہیں۔ جو قوم کسی کی تلوار سے مغلوب ہونے والی نہیں تھی، اسے ان کی غداری نے مغلوب کیا ہے۔ لیکن امیر المؤمنین، یہ بحث کا وقت نہیں۔ کیا ہم صرف اس لیے دائمی ذلت قبول کر لیں گے کہ ہم میں چند غدار پیدا ہو چکے ہیں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں نے سلطان جلال الدین کے ساتھ غداری کی ہے وہ وقت آنے پر آپ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے؟ وہ لوگ آپ کے پاس تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تاتاری مسلمانوں کے دوست ہیں تو انہیں بھی اپنا خیر خواہ سمجھیے، اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ تاتاریوں سے بڑھ کر اس وقت ہمارا کوئی دشمن نہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ہمارے بدترین غدار ہیں۔ عبد الملک، تم ہمیشہ ہمیں اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کر دیا کرتے ہو، لیکن یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ تاتاریوں کے ساتھ جنگ کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ عبد الملک نے بدحواس سو کر خلیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا آپ کا ارادہ بدل چکا ہے؟ ہماری یہ تمام تیاریاں محض دکھاوا تھیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ سلطان نے بغداد کی امید پر ہندوستان چھوڑا تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کی حوصلہ افزائی سے اس نے مایوسی کی تاریکیوں میں امید کے چراغ روشن کیے، اور اس کے بعد اس نے صرف اس امید پر آج تک ہمت نہیں ہاری کہ تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے آپ اسے اپنا ایک وفادار سپاہی سمجھتے ہوئے اس کی مدد کریں گے۔ اب وہ ہمدان کے قریب پڑاؤ ڈال کر بغداد کی فوج کا انتظار کر رہا ہے، اور اب تک ایک مٹھی بھر جماعت صرف اس لیے اس کا ساتھ دے رہی ہے کہ آپ کی مدد سے وہ تاتاریوں سے انتقام لے سکیں گے۔ یاد رکھیے کہ بغداد سے مدد نہ پہنچنے پر وہ اپنا فرض پورا کرے گا، اور آپ سے مایوس ہونے کے بعد بھی یہ ممکن ہے کہ اس کے بعد ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن تاتاریوں کی فتح کے بعد کوئی بھی دیانتدار مورخ یہ کہنے کی جرت نہیں کرے گا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو تاتاریوں نے شکست دی، بلکہ وہ یہی کہیں گے کہ جب وہ آخری بار تاتاریوں کے ساتھ نبرد آزما ہوا تھا تو اس کے بھائی اس کی تلوار چھین چکے تھے۔ اب یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ دنیا کی آپ کے متعلق کیا رائے ہوگی۔ خلیفہ نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ دنیا ہمیں اسلام کا دشمن سمجھے گی؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ خدا کے لیے یہ کہیے کہ میں آپ کی ذات سے سوء ظن کا مجرم ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ خلیفہ نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو۔ کہاں؟ فوج کے مستقر میں؟ نہیں، دوسرے کمرے میں، وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، شاید وہ تمہیں ہماری مجبوریوں کی وجہ سمجھا سکیں۔ خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی اور ایک غلام کمرے میں داخل ہوا۔ خلیفہ نے کہا، عبد الملک کو ہمارے دربار میں پہنچا دو۔ عبد الملک دربار میں داخل ہوا۔ وہاں سلطنت کے چیدہ عہدیداروں کے علاوہ شہر کے وہ علماء بھی تھے جو تاتاریوں کی حمایت اور خوارزم شاہ کی مخالفت میں فتوے شائع کر کے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ خلیفہ کے مسند سے نیچے دائیں طرف شہزادہ مستعصم رونق افروز تھا،
اور اس کے ساتھ علماء اور سرداروں کا وہ گروہ کرسیوں پر بیٹھا تھا جو ترکستان سے بغداد کے خلیفہ اور عوام کے نام تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آئے تھے، اور ان کے درمیان ایک جانی پہچانی صورت دیکھ کر عبد الملک کا خون کھولنے لگا۔ یہ محلب بن داؤد تھا۔ عبد الملک کو اس سے قبل بغداد میں اس کی آمد کی خبر نہ تھی۔ وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نقیب نے مسند کے عقب میں دروازے سے سر نکال کر خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا اور حاضرین اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے مسند پر رونق افروز ہونے کے بعد عبد الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبد الملک، ہم تمہاری ساری باتیں سن چکے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد ہمارا فرض ہے، لیکن یہ معززین جن میں ترکستان کے قابل عزت علماء کا وفد بھی شامل ہے تمہاری اس تجویز کے مخالف ہیں۔ ہم تمہیں ان سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ اگر تم انہیں قائل کر سکے تو ہم کل ہی افواج کو یہاں سے روانگی کا حکم دے دیں گے، ورنہ ہمیں امید ہے کہ تم ان کے دلائل پر توجہ دو گے۔ عبد الملک کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا منہ بند کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاہم اس نے کھڑے ہو کر ایک پرجوش طویل اور مدلل تقریر کی اور بیٹھ گیا۔ بغداد کے علماء کو معلوم تھا کہ عبد الملک اور اس کے ساتھی عوام کو مشتعل کرنا جانتے ہیں، اس لیے ان میں سے کسی نے فوراً اٹھ کر جواب دینے کی جرات نہ کی۔ خلیفہ نے ارکان وفد کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی عبد الملک کی تقریر کے بعد پریشان نظر آتے تھے۔ محلب خلیفہ سے بولنے کی اجازت لے کر اٹھا۔ وہ رائی کا پہاڑ بنانا جانتا تھا۔ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگوں کو مایوسی کی آخری حد تک پہنچا دینا اس کے لیے مشکل کام نہ تھا، چنانچہ وہ تاتاریوں کو سینکڑوں کوس دور دیکھنے کی بجائے بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں دیکھ رہے تھے۔ محلب کی تقریر کے بعد ترکستان اور پھر بغداد کے چند علماء نے ان کی تائید میں تقریریں کی، اور آخر میں سپہ سالار اور امراء سلطنت نے اپنے خیالات پیش کیے۔ کم و بیش سب کی رائے یہ تھی کہ تاتاریوں کے خلاف جنگ کرنا خودکشی ہے۔ تقریروں کا دوسرا دور جلال الدین کی شخصیت اور اس کے مذہبی عقائد پر اعتراضات سے شروع ہوا۔ اختتام پر خلیفہ نے عبد الملک سے سوال کیا، کیوں عبد الملک، تمہاری تسلی ہوئی یا نہیں؟ جب قوم کے رہنماؤں کی یہی رائے ہے تو ہم ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ عبد الملک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی تقریر کا ہر لفظ سامعین کے لیے ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ خلیفہ حیران تھا کہ میں نے اسے بولنے کا موقع کیوں دیا۔ عبد الملک کہہ رہا تھا، میری تسلی ہو چکی ہے، مجھے وہ چٹان نظر آ رہی ہے جس کے ساتھ قوم کی کشتی ٹکرا کر پاش ہونے والی ہے، لیکن آپ یا تو غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں۔ یہ لوگ قوم کے رہنما نہیں، اور تاتاریوں کی حمایت میں جو آواز انہوں نے یہاں بلند کی ہے وہ ان کے دل سے نہیں، پیٹ سے نکلی ہے۔ ترکستان کے ان 8-10 غداروں کو قوم کے علماء اور سردار کہنا ان ہزاروں علماء اور امراء کی توہین ہے جنہوں نے تاتاریوں کی غلامی پر موت کو ترجیح دی۔ اور ہمارے شہر کے یہ بزرگ جو آج بڑے بڑے قیمتی جبے پہن کر آپ کے دربار میں آئے ہیں، وہ ہیں جو عوام کو اپنی صورت دکھانے سے شرماتے ہیں۔ ان سے پوچھئے، کیا ان میں سے کسی کی یہ جرت ہے کہ بغداد کی کسی مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو سکے؟ مجھے اجازت دیجیے تو میں ایک دن میں بغداد کے ہزاروں علماء اس محل کے سامنے کھڑے کر دوں، اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی تائید کرے۔ قوم کے رہنما یہ نہیں جو قوم کو فروخت کر چکے ہیں، قوم کے رہنما وہ ہیں جو قوم کے لیے مرنا اور جینا جانتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، میں جانتا ہوں کہ میری تقریریں بے سود ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ تاجر مسلمانوں کو تاتاریوں کے ہاتھ بیچ چکے ہیں۔ یہ لوگ جو آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ تاتاری اہل بغداد کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے نہیں توڑیں گے، میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تاتاریوں کی تلوار بے نیام ہوگی تو وہ سرخ اور سفید خون میں تمیز نہیں کرے گی۔ یہ مدافعانہ جنگ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن تباہی میں انہیں ہمارے حصہ دار ضرور بننا پڑے گا۔ مجھے شاید بغداد چھوڑنا پڑے، لیکن جب تک میں یہاں ہوں میں ان نام نہاد علماء کو متنبہ کرتا ہوں کہ میرے خلاف فتوے شائع نہ کریں، اور سلطنت کے ان عہدیداروں سے بھی کہوں گا کہ وہ میرے راستے میں کانٹے نہ پھینکیں۔ میں انہیں کچلنا جانتا ہوں۔ بغداد میں ان بزرگوں کی کوششوں کے باوجود ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں لاٹھی سے ہانکنا آسان نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ بغداد کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تاتاری سلطان جلال الدین کا خیال چھوڑ کر یہاں آنا زیادہ مناسب خیال کریں۔ میں سرکاری افواج کو ورغلانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، لیکن وہ رضاکار جو باہر سے صرف جلال الدین کی مدد کے ارادے سے آئے ہیں، میں انہیں وہاں بھیجنے میں حق جانب ہوں۔ ممکن ہے حکومت بغداد اور تاتاریوں کی مصالحت کے متعلق سنتے ہی وہ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے پورا کریں۔ میں اب جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک بات پر خلیفۃ المسلمین کی توجہ خاص طور پر مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ محلب بن داؤد وحید الدین اور سابقہ وزیر اعظم کا قاتل ہے۔ میرا یہ کہنا بے سود ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے، لیکن خلیفہ کے محل سے نکلتے ہوئے کسی پر عقب سے حملہ کرنا، خواہ وہ خلیفہ کی اجازت سے ہو یا بغیر اجازت کے، ایک غیر شریفانہ فعل ہے۔